اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، شہر اقتدار میں کل ہی بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم، الیکشن کمیشن کا بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے مختصر فیصلہ سنا دیا، الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ قومی مفادات پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی، پاکستان کو للکارنے والوں کو بھرپور جواب ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری، اجلاس میں ملکی معیشت اور امن و امان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملکی معاشی صورتحال اور چیلنجز سے آگاہ کیا، انٹیلیجنس اداروں نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی، پیر کو اجلاس دوبارہ ہوگا۔ اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات بہتر ہیں، غیر ملکی شہری آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ ملکی سیکیورٹی صورتحال پر سیکریٹری خارجہ، داخلہ اور سیکیورٹی حکام کی غیر ملکی سفراء کو بریفنگ، سفارتکاروں نے ملکی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کو تسلی بخش قرار دے دیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کا شہر اقتدار میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا فیصلہ، پولیس کے ساتھ FC بھی تعینات کی جائے گی، کرایہ داروں کی رجسٹریشن اور کچی آبادیوں کی چیکنگ ہوگی، شہریوں کے جان و مال اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، DC اسلام آباد کا عزم۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی ٹیسٹ دلچسپ مقابلے کے بعد بغیر نتیجہ ختم، نیوزی لینڈ نے 138 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 1 وکٹ کے نقصان پر 61 رنز بنائے۔ پاکستان نے دوسری اننگز 311 رنز 8 وکٹوں کے نقصان پر ڈکلیئر کی، سعود شکیل 55 اور میر حمزہ 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ امام الحق نے 96، سرفراز احمد نے 53 اور محمد وسیم جونیئر نے 43 رنز بنائے۔ کین ولیمسن پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو غیر آئینی قرار دے دیا، کہا لانگ ٹرم نگراں سیٹ اپ اور معاشی ایمرجنسی کی بھی آئین میں کوئی گنجائش نہیں۔ وقت سے پہلے اسمبلیاں جاتی ہیں تو 90 روز میں الیکشن ہوں گے، اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد نگراں حکومت آئے گی۔ اسد قیصر کا اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے طویل عرصے کے عبوری سیٹ اپ پر مذاکرات کی پیشکش کا دعویٰ، ماورائے آئین حکومت قبول نہیں، دو ٹوک موقف، غیر رسمی گفتگو ہوئی، فی الحال طویل مدتی عبوری حکومت کی کوئی تجویز زیر غور نہیں، خرم دستگیر کا موقف۔ پاکستان میں ایک منصوبے کے تحت جمہوریت مکمل ختم کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق معطل کرنے کے بعد اب ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن وفاقی حکومت میں ضم ہو چکا، فواد چودھری کا الزام، الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھی پاکستان کے عوام کے ولن ہیں، رہنما PTI کا ٹویٹر پر پیغام۔ چیئرمین PTI عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی صورتحال پر گفتگو، ذرائع کے مطابق عمران خان نے محمود خان کو لاہور بلا لیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان کو اسمبلی کی تحلیل سے متعلق آگاہ کریں گے۔ آج پوری سیاسی اور عسکری قیادت ملک بچانے کے لیے مل بیٹھی ہے اور ایک شخص اس موقع پر بھی احتجاج کر رہا ہے، شرجیل میمن کے عمران خان پر تنقیدی وار، عمران خان کی ڈوریں اسرائیل اور بھارت سے ہلائی جا رہی ہیں، انہیں ملکی مفاد سے کوئی غرض نہیں، بس اپنا مفاد عزیز ہے، یہ شخص ملک ڈبونے کے چکر میں ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل کی پریس کانفرنس۔ الیکشن کو بھی قومی سلامتی اجلاس کے ایجنڈے میں ہونا چاہیے، دہشت گردی ختم کرنی ہے، کسی کی جنگ کا حصہ نہ بنا جائے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے حکومت کو ریموٹ کنٹرول قرار دے دیا، 13 جماعتوں کا گلدستہ مرجھانے کا دعویٰ۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات سے قبل افسران کے تبادلے اور تقرریوں پر ہائی کورٹ برہم، کہاں ہیں سیکریٹری بلدیات؟ سندھ حکومت نے ان کا بھی تبادلہ کر دیا، درخواست گزار کے جواب پر عدالت حیران، چیف سیکریٹری کی طلبی کا حکم۔ خیبر پختونخوا میں سیاسی گرما گرمی میں نرمی، گورنر نے اختلافی نوٹ کے ساتھ ہیلی کاپٹر بل پر دستخط کر دیے، ایک شخص کے لیے ہونے والی قانون سازی غیر آئینی ہے، غلام علی کا اختلافی نوٹ۔ تاریخی مہنگائی میں شہریوں پر پیٹرولیم لیوی کا تاریخی بوجھ، رواں سال پیٹرول پر لیوی میں 32 روپے 38 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا، ہائی سپیڈ ڈیزل پر لیوی میں 12 روپے 87 پیسے بڑھائے گئے، پیٹرول پر ڈسٹریبیوٹرز مارجن میں 1 روپے 32 پیسے جبکہ ڈیلرز مارجن میں 2 روپے 10 پیسے بڑھائے گئے۔ ملک میں جولائی سے نومبر ترسیلات زر، برآمدات اور درآمدات میں کمی ہوئی، جولائی تا نومبر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور بیرونی سرمایہ کاری میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی، وزارت خزانہ نے اکنامک اپڈیٹ اینڈ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ ریلوے کا منافع قومی خزانے کے بجائے نجی اکاؤنٹ میں جمع کرائے جانے کا انکشاف، آڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق ریلوے سے حاصل 5 کروڑ 60 لاکھ کا منافع ریلوے افسران کے پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جمع کیا گیا، رپورٹ میں شفاف انکوائری کر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی تجویز۔
2022 के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 673 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 40,420 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में 1500 रुपये का इजाफा, फी तोला कीमत रिकॉर्ड 1,84,100 रुपये हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। रवां हफ्ते 20 किलो के थैले पर 250 रुपए का इजाफा हुआ। कराची और हैदराबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। गवादर में हक दो तहरीक के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकामी सहाफ़ी समेत दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार कर दिए। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार अब्दुल रहमान के कत्ल की तफ्तीश, सर्द खाने की नजर। साउथ जोन पुलिस ने तफ्तीश CTD को मुंतकिल करने के लिए 5 दिसंबर को खत लिखा। 25 रोज गुजरने के बावजूद कोई अमल नहीं किया गया। अभी तक कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए। इंचार्ज CTD राजा उमर खताब का दावा। लाहौर में जमान पार्क के बाहर असातिज़ा का एहतजाज जारी। इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर सिक्योरिटी नफरी बढ़ा दी गई। कैदियों की वैन और वाटर कैनन भी पहुंचा दिए गए। सिंध के सरकारी स्कूल में नए भर्ती असातिज़ा भी घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए बटोर लिए। महकमे तालीम ने मफरूज करार दे दिया। विफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के हलके में वबाई अमराज फूट पड़े। कराची के कदीम साहिली हलके मुबारक विलेज में बरवक्त इलाज की सहूलत न मिलने पर एक माह में 7 अफराद चल बसे। विफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई तिब्बी सहूलत का मरकज कायम नहीं किया गया। लाहौर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के डेरे, शहरियों को मामूलात की अंजामदही में शदीद मुश्किलात का सामना। मुसाफिर घंटों ट्रैफिक में फंसने और मोटरवे खोलने का इंतजार करने लगे। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस की शहरियों को गाड़ी की रफ्तार कम, मुनासिब फासला और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान, हजारा डिवीजन और मरी में बर्फबारी। मानसहरा और पारा चनार में भी हद निगाह बर्फ ही बर्फ। एबटाबाद का सयाहती मकाम गलियात शदीद बर्फबारी की जद में 5 से 6 इंच तक बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद और बिजली का निजाम मुतासिर। लोगों की बड़ी तादाद सयाहती मकामात पर पहुंच गई। पारा चनार में नौजवानों ने बर्फ पर इलाकाई मौसीकी के साथ रक्स करके माहौल को एक्सपो सेंटर कराची में जानवरों की 3 रोजा नुमाइश का आगाज। तारीख के सबसे बड़े कैटल शो में तमाम नामवर ब्रांड्स की शिरकत। मवेशियों के नाज नखरे देखने के काबिल। ऊंट रेस, मवेशी शो, पेट फूड शो के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी सेमिनार और वर्कशॉप्स भी नुमाइश का हिस्सा। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 39वें कोर्स के पास आउट कैडेट्स की परेड। 28 खवातीन रेस्क्यूअर्स समेत 224 कैडेट्स ने तरबियत मुकम्मल की। डूबते और आग में फंसे अफराद को बचाना, बुलंदोबाला इमारत से उतारना हो या फिर मलबे से निकालना, जवानों का परेड में अमली मुजाहिरा। ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर पेले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कैंसर के बायस चंद हफ्ते कबल अस्पताल में दाखिल हुए। पेले 16 साल की उम्र में कौमी फुटबॉल टीम का हिस्सा बने। 3 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। 1279 गोल स्कोर करके गिनेस बुक में नाम लिखवाया।